کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق خود ارادی دینے کے بجائے جبر استبداد کے ہتھ کنڈوں اور بلا جواز پابندیوں کے ذریعے دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ مقبوضہ علاقے میں سیاسی جماعتوں پر پابندی کا بھارتی اقدام کشمیریوں کے سیاسی مطالبے کو دبانے اور ان کی قیادت کو انتقام کا نشانہ بنانے کی مذموم مہم کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی قوم کی امنگوں اور خواہشات کو نوآبادیاتی ہتھ کنڈوں کے ذریعے ہرگز کچلا نہیں جا سکتا۔ آزادی پسند جماعتیں کشمیریوں کی امنگوں کی نمائندگی اور ترجمانی کرتی ہیں اور بلا جواز اور غیر قانونی پابندیوں اور املاک کی ضبطگی سے انہیں حق خود ارادیت کے جائز مطالبے سے ہرگز روکا نہیں جا سکتا۔ ترجمان نے کہا کہ بھارتی ایجنسیاں تحریک آزادی کو نقصان پہنچانے کے لیے کشمیریوں کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن غیور کشمیری ان کے تمام مذموم منصوبوں کو ناکام بنا دیں گے۔ پاسبان حریت جموں کشمیر کے چیئرمین عزیر احمد غزالی نے مظفر آباد سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ مودی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر میں سیاسی، مذہبی اور سماجی تنظیموں پر پابندی عائد کرنا ایک بدترین انتقام ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی ہندوتوا حکومت مقبوضہ علاقے میں اپنے ہندوتوا ایجنڈے کو مسلط کرنے کے لیے آزادی پسند تنظیموں پر پابندی عائد کر رہی ہے۔ کشمیری نمائندے الطاف حسین وانی نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں معصوم کشمیری بچے بھی بڑے پیمانے پر بھارتی فورسز کے مظالم کا شکار ہیں۔ الطاف حسین وانی نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 55ویں اجلاس کے دوران آئٹم 3 کے تحت ہونے والی بحث میں حصہ لیتے ہوئے ورلڈ مسلم کانگریس کی جانب سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کشمیری بچوں کے خلاف سنگین جرائم میں ملوث ہے۔ بھارتی فورسز کے اہلکار محاصرے اور تلاشی کی بلا جواز کارروائیوں کے دوران بچوں کو انسانی ڈال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ پیس اینڈ کلچرل آرگنائزیشن PCO کی چیئرپرسن مشال حسین ملک نے متنازع شہریت ترمیمی ایکٹ کے نفاذ پر نریندر مودی کی زیر قیادت BJP کی ہندوتوا بھارتی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ مشال حسین ملک نے، جو غیر قانونی طور پر قید سینئر حریت رہنما محمد یاسین ملک کی اہلیہ بھی ہیں، نے اسلام آباد میں جاری ایک بیان میں کہا کہ مودی نے شہریت ترمیمی ایکٹ عام انتخابات کی آمد پر نافذ کیا تاکہ ہندوؤں کو خوش کر کے ان کے ووٹ حاصل کیے جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک متعصبانہ قانون ہے جس کا مقصد مسلمانوں کو نشانہ بنانا اور انہیں بھارت سے بے دخل کرنا ہے۔